صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاکیزہ اور عظیم ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی جو گزشتہ 1-2 مجالس میں بھی عرض کیا ہے، آج حصول برکت کے لیے اس کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 عادتیں 2 خصلتیں اللہ کی نظر میں بہت ہی مبارک اور عظیم ہیں، ان 2 عادتوں سے بہتر عادت اور کوئی نہیں۔ پہلی الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، والنفع بالمسلمین، مسلمانوں کو نفع پہنچانا، یہ 2 چیزیں اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اور 2 باتیں ارشاد فرمائی اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والضر بالمسلمین، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا۔ فرمایا کہ یہ بہت ہی بری اور ناپسندیدہ عادتیں ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ضروری میں سے آپ کا ایک خوبصورت قول اور آپ کی بات جو 2 جملوں، 2 موتیوں، 2 ہیروں پہ مشتمل ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا من دخل القبر بلا زاد، جو بندہ بغیر توشہ کے قبر میں داخل ہو گیا، فکأنما رکب البحر بلا سفینہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بندہ کشتی کے بغیر سمندر میں اتر جائے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے مرنا ہے، ڈوبنا ہے، ہلاک ہو جانا ہے۔ تو فرمایا عمل اور اچھے عمل اور عمل صالح کے بغیر جو بندہ قبر میں اتر گیا، بس اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے بغیر کشتی کے کوئی سمندر میں اتر جائے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ضروری میں سے آپ کی 2 ہیرے، 2 موتی اور 2 نایاب باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ عز الدنیا بالمال، دنیا کی عزت تو بندہ مال سے خرید سکتا ہے، وعز الآخرت بصالح الاعمال، لیکن آخرت کی عزت بندے کو اعمال صالحہ کے ساتھ ہی مل سکتی ہے۔ آخرت کے ممبروں پہ بیٹھنا، آخرت کی عزت پانا، قبر کی عزت، حشر کی عزت، جنتوں کی عزت، درجات کی بلندی، یہ ساری کی ساری چیزیں بندے کو اچھے عمل کے ساتھ ہی مل سکتی ہیں۔ وہاں حسب، نسب یا بندہ کہے میرا فلاں سے تعلق، تو یہ تمام چیزیں کام آنے والی نہیں۔ اگر وہاں کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ اچھے اعمال بندے کے کام آنے والے ہیں۔ آج جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے آپ کی 2 باتیں، 2 ہیرے، 2 موتی، 2 جواہر پارے اور 2 گویا جنت کے ٹکڑے آپ نے ارشاد فرمائے۔ ان بڑے حضرات کی تو ہر بات ہی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، لیکن آپ نے کتنا عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا ہم الدنیا ظلمۃ فی القلب، دنیا کے غم بندے کے دل میں اندھیرا پیدا کرتے ہیں، وہم الآخرت نور فی القلب، اور آخرت کی فکر اور آخرت کا غم بندے کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ بس 2 باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن اس میں کس قدر گہرائی ہے اور کس قدر اس میں خوبصورتی ہے، کس قدر اس میں تفصیل ہے۔ ہم دنیا ظلمۃ فی القلب ہے، بندے کو مال کی فکر، پلاٹ کی فکر، مکان کی فکر، کسی کا پیسہ جو ہے وہ ہتھیانے کی فکر، اور اسی طریقے سے کسی پہ ظلم کرنے کی فکر، بندے کو دنیا کی فکریں کھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت جس بندے کو بھی دیکھیں گے، اس سے بات کریں گے تو وہ اپنے دل کا دکھ آپ کے سامنے، مال کا نقصان ہو رہا ہے اور کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، تجارت کا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اپنے دنیا کے نقصانات آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ شاہد ہی کوئی بندہ ہو کہ جو اپنے آخرت کے نقصان کو بیان کرے کہ میرے گھر میں جوان بیٹے ہیں نماز نہیں پڑھتے، خواتین ہیں نماز نہیں پڑھتی، میرے گھر میں تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے گھر میں دین کی بات کہنے اور سننے والا کوئی نہیں ہے۔ شاہد یا آخرت کی فکر اور آخرت کی بات کرنے والا کوئی ہی ہو، لیکن دنیا کی فکر کرنے والے لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے، بیٹا کام نہیں کرتا، گھر میں پڑا رہتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، فلاں کام رکا ہوا ہے، تو دنیا کی یہ پریشانیاں، پریشانیوں پر پریشانیاں، اس پہ غالباً حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب
تمثیل آپ نے مثال لکھی ہے کہ فرمایا کہ یہ دنیا کے جو غم ہیں نا کہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے کسی گدھے کی کمر میں کانٹا چبھ گیا. تو اب ظاہر ہے گدھے نے ڈاکٹر کے پاس تو جانا نہیں تھا، اور اب وہ پریشانی میں اپنی دم مارتا ہے اس کانٹے پہ جہاں اس کو کانٹا چبھ گیا. تو جب بار بار دم مارتا ہے، جتنا تڑپو گے جال کے اندر اتنا ہی کانٹا گھسے گا کھال کے اندر. تو وہ بار بار دم مارتا ہے، بجائے کانٹا نکلنے کے وہ اور کھال کے اندر گھستا جا رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جیسے گدھے کی پیٹھ میں کانٹا چبھا اور وہ اپنی دم مار کے مزید اس کو اپنے جسم کے اندر ہی داخل کر رہا ہے، نکلنے کی کوئی صورت نہیں. دنیا کے غم جو اپنے دل میں رکھتا ہے، جتنا وہ غم زدہ ہوتا رہے گا یہ کانٹا اور دل میں اندر سے اندر چبھتا چلا جائے گا، کبھی بھی اس کے دل سے یہ فکریں نہیں نکلیں گی. لیکن جو اپنے دل میں اور اپنی زندگی میں آخرت کی فکر سوار کر لے گا، تو حضرت عثمان ابن عفان کیا فرماتے ہیں، ہم الآخرت نور فی القلب، جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے اس کا دل چمک جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے. اس کو دنیا کے یہ مسئلے کو مسئلے نہیں لگتے. جاب نہیں ملی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس پہ غمزدہ نہیں ہوتا، کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا تو اس پہ غمزدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نظر تو آخرت پہ ہوتی ہے. اور جس کی نظر آخرت پہ ہو، صحابہ کے کتنے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں کتنے واقعات بکھرے پڑے ہیں کہ ان کی موت واقع ہو رہی ہے، شہادت ہو رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. تو کیا ہے، حالانکہ جان جا رہی ہے لیکن آخرت کی فکر ایسی سوار ہے کہ جان دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور آخرت کی فکر ہے، سب تھکاوٹیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود رات مصلے پہ کھڑے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں. کیوں؟ آخرت کی فکر سوار ہے. گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن بجائے مزدوری پہ جانے کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے اور دین کا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی فکر سوار ہے. جب آخرت کی فکر سوار ہو جاتی ہے تو اللہ اس قلب کو منور اور روشن کر دیتے ہیں. تو آج کے سبق میں اللہ کرے ہم دو باتیں سیکھ جائیں. دنیا کے غم لگتے ہیں اور لگنے چاہیے، کیونکہ دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس گھر میں اور جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں اونچ نیچ تو ہوگی، بندے کو فکر تو ہوتی ہے، لیکن اس فکر کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. یہ فکر کوئی فکر نہیں ہے. آج مسئلہ ہے بھوک کا، کل ختم ہو جائے گا. آج لباس نہیں ہے تو کل مل جائے گا. آج مکان نہیں ہے تو کل مل جائے گا. جن کے پاس ہیں کل ان سے جدا ہو جائیں گے. تو یہ فکر کوئی فکر نہیں ہے. اصل فکر یہ ہے جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کیا کیا ہے، جہاں اترنا ہے قبر میں وہاں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، جہاں آگے ہم نے میدان محشر جانا ہے تو وہاں کے لیے ہم نے. تو جب آخرت کی فکر لگ جائے گی تو دنیا کے غم خود بخود بھول جائیں گے. اس لیے ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، بس ان کی بات نقل کرتا ہوں اور میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. فرماتے ہیں آخرت کی فکر جسے لگ جائے اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا. اس عصے کا کمال کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کا عصا جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا اور نگل گیا. فرمایا جب آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو حضرت موسیٰ کا عصا گویا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ دنیا کے غموں کے سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے اور آخرت کی فکر بندے کو لگا جاتا ہے. تو بس اللہ کرے کہ وہ عصائے موسوی میں ہمیں بھی حاصل ہو جائے اور آخرت کی فکر اللہ ہمیں نصیب فرما دیں. تھوڑا نظروں کو جھکا لیجئے.